صورتوں کو ہم معوذتان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ دونوں صورتوں کو؟ معوذتان کہتے ہیں. تو یہ دو صورتوں کی ایسی خاصیت ہے، جیسا کہ آج ہم نے جمعے کے خطبے میں بھی قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے. جی، کیونکہ یہ دونوں اعوذ سے شروع ہو رہے ہیں نا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی لیے اعوذ سے معوذتان، معوذتان ذتان. جی، تو یہ دو صورتیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ یہ دو صورتوں سے جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ نظر لگ گئی ہے تو آپ یہ دو صورتیں پڑھ لیں گے، اور ایسا لگے کہ بھئی آپ بیمار ہیں تو آپ یہ دو صورتیں پڑھ کے دم کر لیں. ٹھیک ہے بھئی، قرآن سب کا ہے، قرآن صرف مولویوں کا، عالموں کا نہیں ہے. نہیں، قرآن سب کا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی کیا تاثیر ہے اور قرآن سے ہم کو کیسے کیسے علاجات ملتے ہیں. رائٹ؟ قرآن تو بیسک اس کا نیچر ہے کہ ہم کو اللہ سے جوڑتا ہے. دوسرا، جب ہم اس سے جڑی جائیں گے تو اس کی ایک ایک آیت پڑھیں گے تو کیوں نہ ہم پہ برکت نازل ہوگی، ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ آج ہم جمعے کی نماز میں بھی ایک چیز بتائیں کہ معراج کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی ہے کہ نہیں؟ تو ان آخری آیتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہوتی ہے. کافی کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ کوئی اپنے آپ میں لگا لے، یعنی کہ سونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کر لے روز کے روز، تو اس کو نہ کوئی جادو ہو سکتا ہے، نہ کوئی ٹونا ہو سکتا ہے، نہ یہ جو پوشیدہ مخلوق ہیں جس کو ہم جنات کہتے ہیں، نہ وہ اس پہ اثر کر سکتی ہیں. دیکھیے، یہی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک ہم دیکھو فزیکلی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، ایک روحانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں. ہم کو فزیکل بیماری کی دوا مل جاتی ہے، جو بھی میڈیسن ہے یا حکیم ہے، جیسا بھی ہم کو مل جاتی ہے. اس سے روحانی مرض کہاں کم ہو سکتا ہے؟ آپ دے سکتے ہیں کہ کہیں سے دلیل کہ اس سے روحانی مرض کم ہو سکتا ہے؟ یہی کچھ چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ ہم کو بتایا ہے کہ سونے سے پہلے آپ اس کی بھی تلاوت کریں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں. اور معوذتان ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے بیوی بچوں پہ دم کر کے روز یہ اہتمام کریں کہ جیسے ہی میں نماز پڑھ لوں گا، جائے نماز پہ اٹھنے سے پہلے میں یہ صورتیں پڑھ لوں گا، پڑھ کے میں اپنے بیوی بچوں پہ دم کر لوں گا تاکہ ہم اللہ کی امان میں. ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں. اور ایک صورت ہے قل هو اللہ احد، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسندیدہ صورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں پڑھایا کرتے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کی وحدانیت بتائی گئی ہے. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کہہ دو میں اکیلا ہی ہوں. سمجھ رہے؟ تو ویسی اللہ تعالیٰ اپنے آپ پہ تکبرانہ طور پہ، چونکہ تکبر اسی کو لائق کرتا ہے، اسی کے اگر تکبر دنیا میں اور آسمان و زمین کی دنیاؤں میں اگر کوئی کسی ذات پہ اگر جچتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات پہ جچتا ہے. تو وہ تکبر حساب سے بول رہا ہے کہ کہہ دو میں اکیلا ہوں، لم یکن لہ کفوا احد. آپ سمجھ رہے؟ تو بہرحال اس صورت کو اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے کہ گویا اس نے پون قرآن پڑھ لی، ثلث القرآن، یعنی کہ 75% آف قرآن اس نے تلاوت کر لی. سوچو آپ کتنی، خالی ایک 1.5 لائن کا سورہ ہے اور وہ کتنا اپنے اندر کیپیسٹی رکھتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. بہرحال یہ رہا ہم اور آپ کا کل کے دن کا سیشن تھا، جو آج ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ کو میں پھر سے یاد دہانی کرا دوں کہ آئندہ سیشن میں ہم کو یہ بتانا ہے کہ کوئی ایک صورت آپ لیں گے، اس پہ آپ نے کیسے کیسے غور و فکر کیا ہے، اپنے طور پہ آئیں گے، آ کے بتائیں گے. ہم انشاءاللہ اس میں اصلاح کریں گے کہ بھئی اس آیت میں آپ نے جیسے غور کیا ہے، بھئی اگر ہم جب تک شروع نہیں کریں گے غور کرنا تو ہم کو آئے گا نہیں غور کیسے کریں. اور ہم آپ کو ایسا نہیں چھوڑ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے طور پہ سوچ لیجئے، اپنے طور پہ قرآن کو سمجھ لیجئے. وہ بہت نقصان کی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میرے سے بہت گمراہ ہوتے ہیں، میرے سے بہت ہدایت پاتے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ قرآن سے گمراہ بھی ہوتے ہیں لوگ اگر اس کو صحیح نہیں سمجھیں گے، اور قرآن سے ہدایت پاتے ہیں وہ لوگ جو اس کو صحیح طور پہ سمجھیں گے.
بہرحال یہ دونوں چیزیں ہم اور آپ کے سامنے موجود ہیں. چلیے اب ہم حدیثیں سننا شروع کرتے ہیں. حدیث تھی کون سی حدیث تھی وہ؟ چلیے بسم اللہ. ویری گڈ سر. ہماری آج کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. قبل اس کے کہ ہم اس حدیث کو یاد کریں, ہم تھوڑا سا لاسٹ سیشن میں جو حدیث کے بارے میں چیزیں معلوم کرے تھے اس کا ایک تھوڑا سا ریویژن لے لیں گے تاکہ ہمارے ذہن میں حدیث کا کانسیپٹ کلیئر رہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. کلیئر ہے سر؟ چلیے اب سنائیے میرے کو حدیث کس کو کہتے ہیں. بولیے کھل کے بولیے, سب بول سکتے ہیں. آپ نے یہ بتایا, آپ اور کوئی بولیے. اوکے نائس, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے بھائی. آپ اوکے سر, کلیئر ہے. اور کوئی ڈیفینیشن؟ ویری گڈ. تو اس کے لیے ہم 3 ٹرم بتائے تھے, ٹھیک ہے. ایک بتائے تھے قول, ایک بتائے تھے فعل, ایک بتائے تھے تقریر. ہاں, ایک بتائے تھے قول, قول یعنی کہ بولنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے. پھر ایک ہوتا ہے فعل, فعل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. تقریر یعنی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو اس کو آپ نے منع نہیں فرمایا, ٹوکا نہیں, تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تقریر, یعنی حدیث میں شامل ہوگا. اب حدیث کا اگر آپ لٹرلی میننگ لیں گے, جیسا کہ ہمارے بھائی نے بتایا, کیا بتایا؟ گفتگو, کانورسیشن. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے اس کو ہم حدیث کہیں گے عام الفاظ میں. دیکھیے عربی زبان میں ہر لفظ کے 2 اعتبار سے معنی ہوتے ہیں. ہر لفظ کے 2 اعتبار سے معنی ہوتے ہیں. کیا کیا؟ ایک ہوتا ہے لغوی, ایک ہوتا ہے اصطلاحی. لغوی یعنی کہ لینگویج کے طور پہ اس کا کیا میننگ آ سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ لینگویج کے طور پہ. تو حدیث کا لینگویج کے طور پہ اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا میننگ آئے گا؟ جیسے ہمارے بھائی نے بولا گفتگو, ٹھیک ہے, بات چیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. لیکن اگر حدیث کو اپن اصطلاحی طور پہ دیکھیں گے, جس کو ہم ٹرمینالوجی کہتے ہیں, اس کے طور پہ دیکھیں گے تو کیا معنی آتا؟ وہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں جو ابھی ہم نے بتائی ہے, قول, فعل اور تقریر. چلیے ویری گڈ. اس کے علاوہ اور ہم نے حدیث کے بارے میں کچھ عام اصطلاحات بھی پڑھی ہیں, جیسا کہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے, ضعیف ہے. یہ 2 جو ہمارے ذہن میں بہت آتی ہیں, رائٹ. یہ دونوں کو ہی ہم نے کل لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے, شاید اس کے علاوہ کوئی اور ڈسکشن نہیں ہوا تھا. تو صحیح حدیث, جی ہاں, سند کے بارے میں اور متن کے بارے میں بتائے تھے ہم لوگ. تو سند کس کو کہیں گے؟ بڑا عام الفاظ ہے جی. سند کس کو کہیں گے؟ جی, جو چین ہے جو اللہ کے نبی تک جا کے ملتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سند کہیں گے. اب متن کس کو کہیں گے؟ متن حدیث کے کانٹینٹ کو متن کہیں گے. جو کانٹینٹ ہمارے پاس موجود ہے, جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے,
جیسا کہ ابھی آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، کیا حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. یہ میں حدیث کا ایک ٹکڑا ہی پڑھایا آپ کو میں، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کو ہم اور آگے لے جائیں گے، لیکن اب کے لیے اتنی کافی ہے. اب اس حدیث کی سند کیا ہے؟ سند الگ ہے، راوی الگ ہے. راوی کے بارے میں بتایا تھا میں آپ کو. راوی کون ہے؟ جو فائنل نریٹر ہے، یعنی کہ اس حدیث کو سب سے آخر میں جو روایت کر رہا ہے وہ کون ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو حدیث کچھ یوں پڑھی جائے گی: عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. تو اب یہ جو اوپر کا ہوا نا، یہ کیا ہو گئی ہے؟ سند کا، روایت کا ایک الگ مسئلہ ہو گیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اس میں راوی ہیں. سمجھ میں آگے بات؟ اب ان سے سند آتی، کون کون ان سے سنے، وہ سارے کے سارے سند میں گنے جائیں گے. تو اب سند، ابھی آخر حضرت عمر ابن خطاب آخر ہی نہیں ہے، جو نیچے سے آخر نہیں ہے، وہ اوپر سے آخر ہیں. یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے، ورنہ ہمارا کنفیوژن ہو جائے گا. ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملی کیا حدیث؟ نہیں، بلکہ ان سے پہلے بہت سے لوگوں نے سنا ہے ان سے، تو وہ اوپر کی طرف آخر ملتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا. ایسی بات بتائی انہوں نے اس حدیث میں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کانوں سے سنا کہ انہوں نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اب حضرت عمر سے جو جو سنتے آئے وہ لوگ کون ہو جائیں گے؟ وہ چین سند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اس کو کیا بولیں گے آپ لوگ؟ متن بولیں گے. اب اور ایک انداز میں کیا بولیں گے اس کو؟ روایت بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ چونکہ راوی کی کہی گئی روایت، جیسا قائل کا کہا گیا قول، رائٹ، متکلم کا کہا گیا کلام، اسی طرح راوی کی کہی گئی بات کو کیا کہیں گے؟ روایت. سمجھ میں آگے روایت کس کو کہیں گے؟ چلیے ویری گڈ. ابھی آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں. اب اس کے راوی بہت سے راویاں ہیں، لیکن جو مشہور راوی اس کے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے؟ اب یہ حدیث ہم پڑھیں گے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. گزشتہ حدیث کا مطلب سنائیے تو ذرا پلیز. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہماری پیدائش سے لے کے مرنے تک جو بھی ہم کام کریں گے اس کو ایک سمری کے طور پہ اس حدیث کے اس لفظ میں بتا دیا ہے. جو بھی کر رہو گے آپ کی نیت صحیح نہیں تو وہ سب بیکار ہے. یہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جیسا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت خیال آیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب وہ نماز اللہ کے لیے ہوئی یا پھر وہ دیکھنے والے کے لیے ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ نماز کا مسجود الگ ہو جائے گا. اب جب تک کوئی آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کی نظر میں، اس کے دل میں آپ کا ایک مقام پیدا ہو جائے کہ ارے کیا بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، ماشاءاللہ کیا لمبے لمبے رکوع کرتا ہے، ارے ٹھہرا تو کیا کتنی قرآن یاد ہوگی اس کو، ماشاءاللہ کتنا لمبا ٹھہر کر قیام کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں آ جائے تو آپ کی نماز ساری کی ساری غیر اللہ کے لیے ہو گئی، جو کہ شرک ہے. کیونکہ آپ ابھی اللہ کے لیے نہیں نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ اس شخص کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں جو آپ پہ نظر ٹکائے بیٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نیت کا اتنا اہم مسئلہ ہے ہمارے اسلام میں.
اب آئیے یہ حدیث ہم اس کی لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا کا معنی کیا ہے؟ عربی میں کیا آتا ہے لا کا معنی؟ نہیں، دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو آتی ہے. یؤمنو یعنی ایمان سے یؤمنو ہے. لا یؤمنو احدکم، تم میں کا کوئی بھی مومن نہیں ہوگا. لا یؤمنو احدکم، تم میں کا کوئی بھی مومن نہیں ہوگا. حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود کے لیے کرتا، جو خود کے لیے کرتا. آپ کو حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ کیا ہے حدیث کا مطلب؟ یعنی کہ جو ہمارے لیے پسند کریں گے وہ ہمارے بھائی کے لیے پسند. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو اخیہ ہے یہ کون سا بھائی؟ مسلمان بھائی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دو چیزیں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ دو جگہ بھائی کا ذکر آیا، ایک تو قرآن میں بھائی کا ذکر آیا ہے، ایک حدیث میں بھائی کا ذکر ہے. حدیث میں کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. پھر قرآن مجید میں ایسی ہی ایک آیت آتی ہے جس میں مومنوں کا ذکر ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ. اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو اب یہاں پہ دونوں بھائی شامل ہوں گے. کیا ہوں گے یہاں پہ؟ دونوں بھائی شامل ہوں گے. اب مفسرین اور اس حدیث کی شرح کرنے والوں نے شرح کی ہے کہ یہاں پہ نہ مسلمان مراد ہے نہ مومن مراد ہے، یہاں پہ ساری انسانیت مراد ہے. یہاں پر کیا مراد ہے؟ ساری انسانیت. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسا کہ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، گرم گرم کھانا، ہر کھانے کی ہر ڈش سے بھاپیں نکل رہی ہے اور لذیذ لذیذ خوشبو ہمیں ہماری ناکوں تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی کیا ہوا؟ گھر پہ دستک ہوئی، باہر ایک فقیر، ایک بابا آیا، سائل آیا، آپ سے کچھ طلب کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس کچھ پیسے تو دینے کے لیے ہے نہیں. اکثر ہمارے پاس گاؤں دیہاتوں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ فقیروں کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ کچھ کھانے کو دے دیتے ہیں، رائٹ؟ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. بہرحال آپ نے کیا کیا؟ آپ کے دسترخوان پہ جو بھی تھا رہنے دیا، اور آپ نے محسوس کیا کہ ارے کل رات کی رکھی دال رکھی ہوئی ہے اندر، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ فقیر کو دے دیتے ہیں. تو آپ بتائیے بطور مسلمان مومن کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا عمل درست ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم ایمان کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے جب تک کہ ہم ہمارے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کریں جو ہمارے لیے پسند کریں گے. اب ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے بھائی کی پسند اور ہے جو شاید ہماری پسند کو میچ نہیں کرتی، وہ الگ مسئلہ آ جاتا. لیکن یہاں پہ آپ کو لٹرلی ٹرانسپیرنٹ میننگ ہے. یہاں پہ کوئی آپ کو ایشو ہے اس کے اندر؟ کوئی ڈاؤٹ آ رہا کہ ارے یہ اور یہ پسند ہو سکتی ہے، ارے نہیں بھائی یہ تو یہ پسند ہے؟ آپ کو کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے اس کے اندر؟ آ رہا تو پوچھیے، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کو وہ ڈاؤٹ کو کلیئرفائی کرنے کی کوشش کریں گے. آ رہا ہے کوئی ڈاؤٹ؟ نہیں آ رہا ہے تو لٹرل میننگ ہے تم میں کا کوئی جب تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے کو مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کامل مومن وہ ہوگا جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے گا جو خود کے لیے پسند کرے. میں نے اپنے لیے کوئی ایک ایسے کپڑوں کا جوڑا پسند کیا، جب میرے بھائی کی بات آئی ہم نے جو چاہا وہ اٹھا لیا اور لے جا کے چپکا دیا. چاہے جو بھی ہو، ہم خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں. اب یہ چونکہ یہاں پہ تو ایسا مسئلہ ہے، ہم نے حیدرآباد میں بہت سے ایسے معاملات دیکھے جہاں پہ رمضان میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ باضابطہ کپڑے خرید کے خیرات کرتے ہیں. بہت سارے بلکہ سٹاک لیتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں جب اپنے لیے خریدنا ہو تو
بھاری سے بھاری چاہیے بھائی، برانڈ چاہیے، ہم اس کو 10 بار 10 طریقے سے 10 جگہ سے مسل کے دیکھتے کہ کپڑا کتنا موٹا ہے، کپڑے میں کتنی کوالٹی، اور اس کے بارے میں 10 سوال کرتے. لیکن جب وہی بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آئے تو کیا کریں گے؟ ارے چلو بھائی، ہم کو تھوڑی یوز کرنا ہے، جو چاہے لے لو. بہرحال اس سے کیا ہو جاتا؟ انما الاعمال بالنیات، کہیں بھی وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جب تک آپ کی نیت خالص نہیں ہوتی، جب تک آپ کا کوئی معاملہ نہیں بیٹھتا. انصاف ہونا چاہیے. یہ ہم کو انصاف سکھاتی ہے کہ نہیں؟ یہ آیت، یہ حدیث ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ انصاف سکھاتی ہے. اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا. آپ نے بڑا مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا. آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، ایک سواری تھی. کیا تھی؟ ایک ہی سواری تھی، غلام بھی تھا. اب یہاں انصاف دیکھیں. اب غلاموں کو اس وقت کیسا ٹریٹ کیا جاتا تھا آپ کو معلوم ہے. بس جانور کو بھی اچھا ٹریٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا؟ غلاموں کے ساتھ جانور سے بدتر سلوک ہوتا تھا. اگر کوئی بات نہیں سنی جائے تو کوڑے مارتے تھے. وہ گناہ کبیرہ مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی غلام نافرمانی کر جائے گناہ کبیرہ مانا جاتا تھا. اب غلام کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی نیند، اس کا چین، اس کا سکون، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب آقا کے لیے رہتا. آقا نے بس آواز لگائی، بس ٹھہر جانا ہے، لبیک کہتے ہو. کوئی تنخواہ ونخواہ نہیں ملتی تھی. آپ کی اطلاع کے لیے کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی. جنگ پہ جاتے تھے، ایک غلام مل جاتا تھا، جو بھی وہ لوگ بچ جاتے تھے ان کو غلام بنا کے لا لیتے تھے. اب کیا ہے؟ رکھ لو، کام کراؤ، کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، برتن دھوئے جا رہے ہیں، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، گھر کے باہر کے کام ہو رہے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں. ایک پیسہ نہیں ملتا تھا جب تک کہ وہ غلام کسی اور کو نہ بیچا جائے. تو غلامی سے غلامی ہی ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ وہ دوسرے کے پاس جا رہا ہے اس کے پاس اس کو تنخواہ نہیں صاحب. تو اللہ کے وہ نبی، وہ پیارے نبی کے جو خلیفے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، وہ ایک سواری پہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تھوڑا راستہ چلوں گا، اتنا ہی راستہ تم چلو گے، اور جتنا راستہ میں سواری پہ بیٹھوں گا اتنا راستہ تم بھی بیٹھو. اور اللہ کی کرمی کچھ یوں ہوئی، جب سفر ختم ہونے والا تھا لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت عمر خلیفہ امیر المومنین آنے والے ہیں، سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں. اب اللہ کی کرنی تھی، ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر نے ان کو بٹھا دیا. جب سفر ختم ہو رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کی کمان سنبھالے ہوئے تھے اور غلام اوپر بیٹھا ہو. اللہ اکبر. تو دیکھیں آپ، یہ انصاف اسلام ہم کو سکھاتا ہے. تو آپ سوچیں جو اسلام کے بارے میں غیر مسلمانوں کے پاس جو غلط فہمیاں ہیں وہ بالکل نازیبا ہے، بالکل نامناسب ہے. کیونکہ اگر وہ لوگ اسلام کو سمجھیں گے تو دیکھیں اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اسلام نے الف سے شروع کیا ہے. مانتے ہیں کہ نہیں بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی ابتدا کی تھی کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن جب آپ نے دعوت کی آپ نے جب اللہ کی طرف بلایا ان کو، یعنی کہ اس سے پہلے مسلمان تھے لوگ، مسلمان سے مراد دوسرے انبیاء کو ماننے والے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانا کافی مشکل سا مطلب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا کافی مشکل تھا. بہرحال اس چیز کو لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لوگوں تک عام کیا، جو امن کا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں. میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا، دیکھیے حدیثیں تو چلتے رہے گی، رائٹ؟ یہ ہم نے بیڑا اٹھا رکھا ہے اور انشاءاللہ ہم ہماری زندگی تک اس کو باقی رکھیں انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میں ایک تجسس پیدا کریں، آپ میں ایک بے چینی ڈالیں کہ میں جو نبی کا امتی ہوں، میں ان کی بایوگرافی پڑھنا چاہتا ہوں، ان کے لائف کے ہر ایک مومنٹ کو جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں بحیثیت، اگر کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں ٹیکنالوجی میں اپڈیٹ رہوں، رائٹ؟ میں چاہتا ہوں کہ میں جو بھی مارکیٹ میں نئی چیز آ رہی ہے میں اس کے بارے میں واقف رہوں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک ہی زندگی ہے، 63 سالہ زندگی. آپ 10 لوگوں کے 10 کتابیں الگ الگ پڑھیں گے تو وہ 10 نظریے سے بتائیں، لیکن ہمارا بحیثیت امتی یہ حق بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ہر ایک لمحے سے سیکھیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے कैसी जिंदगी गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, कोई कसर नहीं छोड़ी, हमको हर एक चीज बताया। हम कैसे जरूरत से फारिग होंगे, हम कैसे आप देखें कैसे नमाजें अदा करेंगे, रोजे कैसे रखेंगे, ज़कात कैसे अदा करेंगे, हर एक चीज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वजाहतन बता दिया है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम और आप कोशिश ये करें हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन 1 या 2 घंटा हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने में लगाएं। कोशिश करें कोई भी एक किताब उठाएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में है, या तो हम आपको रिकमेंड करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई एक फोटो भेजेंगे, या फिर हो सके इंशाल्लाह आइंदा के दौरे में कोशिश करेंगे कोई एक अच्छी मुस्नद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको किताब ला कर दें, जो आप तमाम जो इंग्लिश जान सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्दू बहुत सारे लोग जानते हैं, है कि नहीं? अगर नहीं जानते हो तो इंग्लिश तो जानते होंगे, रोमन इंग्लिश जानते हो, अवेलेबल है भाई, हर चीज में अवेलेबल है डेटा आपके पास। ऐसा नहीं कि आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है तो ये तो आती है, रोमन इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, कोई भी आप पढ़ लें। लेकिन खुदारा कोशिश करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम कुछ ना कुछ पढ़ें और उनकी जिंदगी से सीखें, है कि नहीं भाई? तो ये आज के लिहाज से हम और आपके लिए नेक्स्ट सेशन के लिए जो आपको सबक दिया गया था वो क्या है, कोई भी एक सूरे को उठाना है और उस पर गौर करना है। अब आप क्या गौर कर सकते हैं, कैसे गौर कर सकते हैं, मैं आपको 1-2-3 लाइनों में बता देता हूं, इंशाल्लाह फिर आज की हम नशिश को तमाम करते हैं। पहली चीज, जब आप कुछ पढ़ रहे, हम समझिए चलिए इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई एक तफसीर उठा लीजिए, कोई एक तफसीर उठा लीजिए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, उसका तर्जमा पढ़िए। तर्जमे को कम से कम 3 से 6 मरतबा पढ़ें। क्या करें? तर्जमे को कम से कम 3 से 6 मरतबा पढ़ें। अब पढ़ने के बाद तर्जमे को बाजू हटा दें, अब सिर्फ आयत को पढ़ें, सिर्फ आयत को। अब आयत को 3 मरतबा पढ़ें। अब आयत को 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपको पहली मरतबा वो माने जहन में आएंगे, दूसरी मरतबा भी माने जहन में आएंगे, तीसरी मरतबा आपको वो सूरा माने के साथ याद हो जाए। समझ रहे हैं आप? ये एक छोटा सा बेसिक फंडामेंटल है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको खुद ब खुद वो माना, एक तफसीर देखें आप, ठीक है, फिर उसके बाद आपको तजस्सुस होगा कि अरे अल्लाह ताला ने फरमा रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। समझ रहे हैं? फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। अब आपको समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कौसर दिया, तो कौसर क्या है? ये खाली हौदे कौसर है? नहीं, खाली हौदे कौसर नहीं है। तफसीरें पढ़ेंगे तो खैरन कसीरा के माने में है, बहुत से माने हैं जो आपको पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा। फिर अल्लाह बोल रहा है फसल्ली लिरब्बिका वनहर। अब यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया फसल्ली लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, तो अल्लाह कौन सी नमाज के बारे में बोल रहा है? फिर बोल रहा है वनहर, और कुर्बानी दो। ऐसी कौन सी नमाज हो सकती है जो कुर्बानी के साथ जुड़ी हुई है? आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? तो आपका जहन आपको एक आगे ढकेलता जाएगा, अरे इसके बारे में तो मालूम कर लो, ये कौन सी नमाज के बारे में बात हो रही है, अरे ये कौन सी कुर्बानी के बारे में बात हो रही है। तो ये चीज हमको कुरान की मोहब्बत हमारे दिल में डालेगी। देखो मैं कह रहा हूं आप जाके करेंगे नहीं होगा, खुद में वो तजस्सुस पैदा करिए, क्योंकि मैं जब तक कहूंगा तब तक करेंगे आप, उसके बाद वो तो फॉर्मेलिटी हो गई ना साहब, फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए आपको। यहां पे आपको क्या चाहिए? दिली कैफियत होनी चाहिए कि हम दिल से उस चीज को कबूल करें और अमल करने की कोशिश करें। तो कुरान यकीनन पढ़ने की किताब है, लेकिन समझने का असल उसका मकसद है, ठीक है। कुरान इतनी बढ़िया, इतनी आयतें हैं कुरान में, हजारों आयतें मिल जाएंगी, कहीं पे भी अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान को याद करने की आयत नहीं फरमाई। समझ रहे? कुरान को पढ़ो कहा है? सूरह मुज़्ज़म्मिल में कुरान को पढ़ने की तरगीब अल्लाह देता है। क्या 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 आयत है मालूम आपको? फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं फरमाया है कि कुरान की तिलावत करो, तो क्या फरमाया? फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान की तिलावत उतनी करो जितनी तुम्हें ठीक लगे।
دیکھ رہے ہیں آپ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی تلاوت اتنی ہی کرو جتنی تمہیں ٹھیک لگے. ٹھیک لگے یعنی کہ جتنا تمہیں آسانی ہو قرآن کی تلاوت کرنے میں اتنی تلاوت کر لو. لیکن جب بات قرآن کو سمجھ میں آتی ہے، قرآن کو سمجھنے کی آتی ہے، تب آپ اللہ تعالیٰ باضابطہ ایسی ایسی آیتیں بولتا ہے، افلا یتدبرون القرآن. دیکھ رہے ہیں آپ اللہ نے جب قرآن کو پڑھنے کے بارے میں بات آئی تو کیا کہا؟ جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لو. لیکن جب قرآن کو سمجھنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ چیلنجنگ طور پہ بول رہا ہے. وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اللہ کوشچن کر رہا ہے، تنزیہ طور پہ کوشچن کر رہا ہے کہ وہ کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ کئی مقامات پہ بول رہا ہے کہ تمہاری یہ سب گمراہی، یہ سب معاملات کا جو سیر حاصل ہے وہ قرآن کو سمجھنے کا ہے. جو قرآن نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے. بہرحال کوشش یہ کریں کہ قرآن کو لگائیں اپنے دل سے اور اس سے محبت کریں. روز ہو سکے ایک رکوع پڑھیں اور کوشش کریں کہ اللہ پاک آپ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم کو بتائیے. تو یقیناً آپ مانتے ہیں نا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے جب تک اللہ نے توفیق نہ دیا آپ کو. تو آپ جب تک توفیق آپ کو نہیں ہوگی، جب تک آپ خود سے پہل نہیں کریں. سوتے ہوئے لوگوں کو اللہ اٹھایا نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ جاگتے رہنے والوں کو اللہ بیدار رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بس کہیں گے کہ اللہ پاک مجھے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے اب یہ مہینہ ہو گیا، آئندہ مہینے تک آپ نے قرآن کو چھوا بھی نہیں. بولیے کہاں سے توفیق ملے گی؟ مانتے ہیں کہ نہیں بات؟ آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن لیں اور بیٹھ جائیں، ضد کریں اللہ تعالیٰ سے. بھائی ہم کسی چیز کے لیے اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائیوں سے کیسی ضد کرتے ہیں؟ وہ تو ایک عام معمولی سے انسان ہیں، ان کی کیا بساط، ان کی کیا اوقات. ان کے پاس کچھ پیسے ہوں تو آپ کی ضد پوری ہو جائے گی، نہیں ہو تو پھر کچھ ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے گی یا پھر معذرت خواہی ہو جائے گی. لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ مالک الملوک ہے. اس کے پاس ضد پوری ہونی ہی ہونی ہے. جائز ضد تو پوری کرتا ہی کرتا ہے. ہر روز تہجد کے وقت آ کے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ، ہے کوئی مجھ سے جو رزق مانگ لے میں اسے رزق دے دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگ لے اپنے گناہوں کی میں اسے معاف کر دوں؟ لیکن افسوس وہ خلق انسانیت سارے کے سارے موٹے موٹے تکیے، موٹے موٹے بستر میں کیا ہے، اپنے جسم کو گرم کرتے ہوئے سو رہی ہے. اللہ ہر روز، حدیث ہے بھائی، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ اللہ یہ ندا نہیں لگاتا ہے. اللہ ہر روز ندا لگاتا ہے، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں، یہ ہمارا خسارہ ہے. ہم کو مانگنا چاہیے. چلیے اور کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو اس حدیث کے تعلق؟ جی بھائی. دیکھیے پھر ڈیپینڈ کرتا، جیسا مثال کے طور پہ آپ نے بھائی کا کیا سوال ہے کہ ایک کوالٹی ہے جس کو میں ایک کو دے رہا ہوں تو وہی تھوڑی کوالٹی کم کر لوں میں تو ایک کے بجائے 4 لوگ کپڑے پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں یہ جو حدیث ہے وہ صادر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر آپ کا کمپیریزن نہیں ہو رہا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اس چیز کو خریدنے کے لیے. آپ کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے پڑا ہوا ہے اور آپ 5,000 کا تھریشولڈ مان کے چل رہے ہیں. 5,000 کا کیپ ہے آپ کے پاس، لیکن اکاؤنٹ میں کتنا پڑا ہوا ہے؟ 1,00,000 روپے. اب آپ وہ 5,000 سے یہ بول رہے ہیں کہ بھائی 5,000 میں ایک جوڑا آ رہا، جو میں پسند کرتا ہوں وہ 5,000 کا جوڑا ہے. اب میں بھی اگر کسی کو دوں تو 5,000 کا دینا ہے. نہیں، میں کیا کرتا ہوں 1,000 کا خریدتا ہوں، میں 5 میں بانٹ لیتا ہوں. تو اب آپ بولیے کیا یہ پوائنٹ ویلڈ ہوگا آپ کا؟ حالانکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ آپ چاہیں تو سب کو وہ دے سکتے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا جو لیول ہے آپ اس حساب سے دیں. ٹھیک ہے؟ یہ حدیث کا بالکل وہ مطلب نہیں ہے. یہ حدیث ہم کو انصاف سکھاتی ہے. انصاف کا مطلب کیا ہے؟ آپ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں جو کپڑا بہت مہنگا پہنتے ہیں، رائٹ؟ 20,000 30,000 کے ایک جوڑے آتے ہیں بھائی، ہے بہت سے لوگ.
کیا اگر وہ خیرات دینے لگے تو کیا وہی دیتے رہیں؟ 20-30 ہزار کا جوڑا دینا چاہیے ان کو؟ نہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا اسی سوال کے جواب میں، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی تو انہوں نے ایک فقیر کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ مقام دے دیا ان کو، اس فقیر کو پتہ نہیں کیا تھا، کچھ ایسا کچھ مقام تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، تو جس کا جو مقام ہے وہی مقام دو ان کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسا مثال کے طور پہ ایک فقیر ہے جو اس کی نظر میں 1000 کا جوڑا بہت بڑا ہے، تو آپ اس کو وہ 1000 کا جوڑا ہی خرید کے دیں، اپنے لیول کے حساب سے نہ دیں. یہ حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز اپنے لیول سے کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں گے، اس کو اس کے مقام سے نہیں گرائیں گے. آپ کہہ رہے چلو میں اتنا بڑا ہوں، لے بھائی 500 روپے کا لے چل، ختم ہو گئی بات. نہیں، بلکہ آپ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. سمجھ رہے بھائی؟ آپ کو جواب مل گیا آپ کے سوال کا؟ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اینی ڈاؤٹ، اینی کوشچن؟ فیل فری ٹو شوٹ. نہیں تو پھر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. کلیئر؟ چلیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.